حاجی حج کو جا رہے ہیں، میں ذرا تھوڑے سے حج کے فضائل بھی بیان کر دوں، اور اس میں میری ایک اور نیت بھی ہے کہ یہاں بھی بہت سارے ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں، میری وائس جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ایسے لوگ ہوں جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور جو حج نہیں کر رہے یا ڈیلے کر رہے ہیں۔ یہ اہم فرض ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے فضیلت سن لیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ کعبہ شریف کا حج کرے اس دوران نہ فحش باتیں کرے نہ ہی گناہ کا کام کرے۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہے، حج بھی کرتے ہیں گندی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، حج بھی کر رہے ہوتے ہیں لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، یہ دو کنڈیشن یاد رکھیں، فحش باتیں نہ کرے، گناہ کا کام نہ کرے، تو رجعا کا یوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹ جائے گا جیسے آج ہی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، اے عمرہ کرنے والوں تمہیں بھی مبارک ہو، اللہ توفیق دے تو جایا کریں۔ ادھر ادھر ساری دنیا گھومنے جاتے ہیں، نہیں جاتے تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ نہیں جاتے۔ سنیے حدیث پاک، بخاری کی حدیث ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ تو اللہ ہمیں عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب یہاں ایک اور پرابلم ہے، حج فرض ہے اور لوگ ڈیلے کر رہے ہیں، بچی کی شادی کر لوں، پہلے ذرا کاروبار سیٹ کر لوں، ابھی ذرا نیا گھر بنا لوں، پھر حج کو چلا جاؤں گا۔ نہیں، اب حدیث پاک سنیے۔ ایک طرف تو آپ نے حج کے فضائل سن لیے نا، ایک اور فضیلت سن لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، اور حاجی گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ اپنی نہیں، اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی بھی شفاعت کرے گا۔ تو یہ اتنا مبارک سفر ہے۔ تو اگر حج فرض ہو گیا ہے اس کو ڈیلے نہ کریں، کہ ہمیں نہیں پتا ہم حج سے پہلے ہی نہ مر جائیں، فرض ہو گیا فوراً ادا کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، آقا فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، یعنی اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ابھی تھوڑے عرصے بات کر لیں گے، پھر کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، پھر کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے، کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر اور مشکل ہو جاتا ہے۔ فرض ہو گیا ہے، بالکل سارے کام چھوڑیں، پہلے فرض حج کریں۔ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں جب تک ماں باپ حج نہیں کرتے اولاد حج نہیں کر سکتی، نہیں، اگر اولاد پر حج فرض ہو گیا ہے، بے شک ماں باپ نے حج نہیں کیا، اس کو اپنا حج فرض ادا کرنا ہوگا، یاد رکھیے گا۔ ہاں، نفلی حج میں اپنے والدین کی اجازت ضروری ہے، باقی معاملات ضروری ہے۔ فرض حج کے لیے اگر مجھ پر فرض ہے تو میں نے حج پر جانا ہوگا۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ اور یہاں ایک عشق والی بات بتا دوں، پہلے تو اتنے مکے کے فضیلتیں سنی ہیں، اس مبارک شہر میں چلے جائیں گے، مدینے میں آقا کی بارگاہ میں جائیں گے تو مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ تو عشق والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی پرابلم کی وجہ سے حج پر نہیں جا رہے نا، تو پھر تو جلدی حج پر چلے جائیں۔ کیوں؟ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ ارے مکے مدینے جائیں تو صحیح، اللہ رسول کی بارگاہ میں جائیں، ویسے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے، ارے حج کرنے پہ تو اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو استطاعت رکھتے ہیں، ہاں ایسا نہیں کہ غریبوں پر بھی حج ہے، جس کی استطاعت ہے جو یہ مال رکھتا ہے اس کی تفصیل ہے، سفر کی طاقت بھی رکھتا ہے، واپسی تک گھر والوں کا اس کے پاس توشہ بھی ہے، گھر والے بھی خیر سے اس کے استعمال کرتے رہیں گے، جو تفصیل ہے وہ ساری دیکھ لیں۔ لیکن اگر آپ پر حج فرض ہے، پلیز ڈو ناٹ ڈیلے، آپ حج کیجئے۔ اگر اس سال حج کے فارم وغیرہ نہیں بھر سکتے تو آپ پکی نیت کر لیں کہ اگلے سال آپ نے حج ضرور کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آئندہ سال حج کی سعادت نصیب فرمائے، حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرمائے۔ اور ہاں، اب میں نے عمرے کی فضیلت بھی بیان کر دی، حج کی فضیلت بھی بیان کر دی۔ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ بڑی مبارک جگہ ہیں، وہاں ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، گناہ نہیں کرنے۔ ابھی آپ نے سنا کہ فحش بات نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ یاد رکھیے مکہ پاک کا مقام اتنا بلند ہے کہ مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں ابھی آپ نے کیا کہا، سبحان اللہ دوبارہ کہیے۔ اگر یہی مکے میں کہے نا تو 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ پاکستان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ یہاں 2 رکعت نفل پڑھیں اور مکے میں 2 رکعت نفل پڑھیں تو 1,00,000 یعنی 2,00,000 نفل ہو جائیں گے، ملٹی پلائی بائی 100,000۔ تو بتائیں ادھر کرنا کیا چاہیے؟ صرف نیکیاں۔ لیکن چونکہ مقام بلند ہے نا تو ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔
یہ بھول جاتے ہیں لوگ، وہاں بھی غیبت، وہاں بھی لڑائی، وہاں بھی موبائل پر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. نہیں، مکے میں ڈرنا ہے کہ میرے گناہ نہ، کہیں میں گناہ لے کر نہ آ جاؤں. میں معافی مانگنے گیا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے گیا ہوں. بالکل اسی طرح مدینہ طیبہ، سبحان اللہ، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو اللہ آپ کو بار بار حج اور عمرہ نصیب فرمائے، مگر ادب کے ساتھ جائیے گا، عبادت کے لیے جائیے گا. اور مکے میں تو وہ عبادت ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی، خاص طور پر طواف کعبہ ہے. پوری دنیا میں کعبہ تو ایک ہی جگہ ہے نا، تو وہاں طواف کریں، عمرے کریں، حرم پاک میں وقت گزاریں. یہ ہوٹلوں پہ، شاپنگ سینٹر میں لوگ پورا پورا دن باہر گھوم رہے ہوتے ہیں. ایک آدھ گھنٹے کے لیے مسجد نبوی شریف میں، 2 گھنٹے کے لیے گئے، حرم شریف میں گئے، باقی سارا دن باہر. نہیں، ہم اس لیے نہیں گئے، اللہ نے بلایا ہے تو اس سفر کو اپنی مغفرت کا سفر بنائیں.